الإسلام وأحل حلالا وحرم حراما فجعله سهما سهلا سمعا واسعا ولم يجعل له ضيقا. الحمد لله الذي خلق السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن لا إله إلا الله سبحانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال كن عالما أو معلما أو متعلما أو محبا ولا تكن الخامس فقد هلك. وقال العلماء ورثة الأنبياء. وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر آج کے اس پربہار مقبول بڑے اہمیت کے حامل سالانہ اجلاس کے صدر ذی وقار حضرت اقدس بانی مدانی مولانا نور الحسن صاحب مدظلہ العالی اور اس ادارے کی روح رواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے حضرت اقدس مولانا مفتی شہید الاسلام صاحب مدظلہ العالی اور اس مدرسہ اسلامی قلعہ جامعہ ممتازیہ جامعہ اسلامیہ کے فعال میرے پیارے اساتذہ نظام اور میرے سب بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میری ماں، سب سے پہلے میں اور آپ دل کی گہرائیوں سے اس اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں کہ اس مولا کریم نے
مجھے دنیا کا غریب تو بنایا، لیکن اللہ تیرا کرم کہ تمہیں دین کا غریب نہیں ہمیں بنایا۔ بھائیو، آپ خوش قسمت ہو، آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت پیارے ہو اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس آسام اسٹیٹ میں پڑھنے والے، اللہ کے دین کو سیکھنے والے میرے پیارے بچے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ بھائیو، آپ کے پیارے بچوں ہی کی برکت سے دارالعلوم دیوبند جیسی ایک دینی مرکزیت رکھنے والی دینی درسگاہ آباد ہے۔ میرا ادارہ دارالعلوم زکریا دیوبند جیسا بڑا دینی ادارہ آباد ہے۔ آپ ہی کے علاقے کے بچے ایک نہیں، دو نہیں، ہمارے اپنے مدرسے میں تقریباً 500 بچوں کے قریب صرف آسام کے طلبہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ معمولی نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ وہ پیاری بستی، اللہ جن بستی میں کام کرنے والے علماء کی شان میں ابھی یہ نظم حمد پڑھی جا رہی تھی۔ میرے بھائیو، یہ نظم پڑھی گئی ہے۔ وہ بستی دیوبند ایک مرکزی جگہ ہے، اللہ والوں کی جگہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی آبادی ہے۔ بھائیو، کوئی خوبی تو ہوگی کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ پہ اللہ کے نبی کے اشارات کی وجہ سے اس دینی درسگاہ کو قائم کیا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا ہر بچہ دارالعلوم میں پڑھے، دیوبند میں پڑھے۔ آپ کے بھی دل چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیوبند میں جائیں، وہاں پڑھیں۔ جس ماں کا بیٹا، جس باپ کا بیٹا شوال میں جا کے وہاں داخلہ لے لیتا ہے، بھائیو، خوشی ایسے ہوتی ہے جیسا کہ میرے بیٹے کا ویزا لگ گیا عمرے کے لیے، جیسا کہ میرے بیٹے کا ویزا لگ گیا حج کے لیے۔ کتنی مائیں رات کو ٹوٹ کے روتی ہیں، کتنے باپ اس عمر میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں، اللہ میرے بچے کا داخلہ ہو جائے، اللہ میرے بچے کو وہاں پڑھنا نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے بچے ماشاءاللہ کامیاب ہیں، بہت محنت سے پڑھتے ہیں۔ آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اگر دنیا کم ہے، آپ احساس نہ کریں، اللہ سے یہ دعا مانگیں، میرے اللہ دنیا کو جس سے ضرورت پوری ہو جائے اللہ اتنی دے دے، اور دین کی جتنی ضرورت ہے اللہ دین اتنا دے دے، اللہ دین نسلوں میں دے دے، خاندانوں میں دے دے، اللہ علاقوں میں دے دے۔ اے اللہ، یہ گاؤں ایسا ایک دینی بستی بن جاوے کہ جیسا کہ باغ میں چمن ہوتا ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والے دکھیں، یہاں حدیث پڑھنے والے رہیں، یہاں کی مائیں بھی خوش، یہاں کے باپ بھی خوش، یہاں کے بیٹے بھی خوش۔ بھائیوں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر بھیجو کہ اللہ نے ہمیں اتنا مقبول کیا کہ ہمارے بچے دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے دیوبند کی سرزمین پہ اپنی راہ، اپنے دین اگر گزارتے ہیں، اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کا دین پڑھنے کے لیے گزارتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، وہ بخاری شریف پڑھتے ہیں، وہ ساری کتابیں دین کی، احادیث کی پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، کرو گے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کرو گے؟ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ ہم شکر کریں۔ بھائیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں سے 4 جگہ سے قرآن پڑھا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 4 حدیث پڑھی ہیں، 4 قرآن کی آیت پڑھی، 4 حدیث پڑھی۔ ان 4 آیتوں میں، ان 4 حدیثوں میں میرا اللہ کیا کہتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ بھائیوں، سیکھنے سکھانے والوں کی لائن میں بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، اور کتنی روایات ہیں جس سے میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، آپ کو اور تیار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، حافظ، عالم، قاری، مولوی، مفتی سب کچھ بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے ارادوں کو پورا فرمائے گا۔ بھائیو، آگے روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک عالم دین، سنو، ایک عالم دین ایک مسئلہ سیکھ لے اور سو جاوے، ایک عالم دین ایک مسئلہ سیکھ لے اور سو جاوے، اور ایک دوسرا آدمی پوری رات عبادت کرتا رہے، فرمایا اس عالم دین کو ایک مسئلہ سیکھنے پر اللہ 1000 نوافل کا ثواب عطا فرمائے۔ 1000 نوافل کا ثواب چند منٹوں میں آپ نے لے لیا۔ آپ کے بچے مولوی بنیں گے، وہ جب ایک ایک مسئلہ سیکھیں گے، سکھائیں گے، روز آنا، ان کو کتنا ثواب ملے گا وہ اس غریب باپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ بھیجے گا کہ تیرے بچے نے اتنا ثواب لیا، تو اسے پڑھایا، تو نے اسے مولوی بنایا، تو نے اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑا، میں نے وکیل بناتا، میں نے بہت بڑا اسے انجینئر بناتا، میں نے اسے پہلے بہت بڑا ڈاکٹر بناتا، میں تو اسے پہلے اللہ کے دین کا شیدائی بناؤں گا، میں تو اسے پہلے عالم بناؤں گا۔ بھائیو، اللہ اس کو مرنے کے بعد میں کیا نوازتا ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائیں گی، میری بھی بند ہونی ہے، آپ کی بھی بند ہونی ہے، تب پتہ لگے گا کہ کون سا عمل کام آ رہا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے۔ پوچھا گیا کہ روایت میں جو آتا ہے کہ کل ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو اللہ کہے گا کہ جس کو تو چاہے 10 کو انہیں الگ کر لے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چل۔ عرض پوچھنا سمجھنا یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن کن 10 کو چھانٹے گا؟ حدیث میں یہ تو آیا کہ 10 کو ایک حافظ قرآن لے جائے گا، لیکن کون سے 10 کو لے جائے گا؟ بھائی سمجھے گا، ارے میرا بھائی ہے، مجھے کو لے جائے گا نا، باپ سمجھے گا مجھے کو لے جائے گا نا۔ میرے بھائیو، غور سے سنو اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ جو آدمی حافظ بننے کے بعد اس بچے کی عزت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ حافظ قرآن بنا ہے، اس لیے کہ یہ عالم دین ہے، اس لیے کہ اس نے تفسیر حدیث پڑھی ہے، اس لیے جو اس بچے کی احترام اور عزت کرتا ہے، ان 10 آدمیوں کو اللہ سے ساتھ جنت۔ خاندان والے ضروری نہیں ہے، جو اس کی عزت کریں گے۔ بھائیو، آج کل تو ہم ایسے ہو گئے کہ حافظ بنا کے کیا کرو گے، حافظ بنا کے کتنی تنخواہ ملے گی، حافظ مولوی بن کے کیا کرے گا؟ میرے علماء کرام، آپ بھی اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ اگر آپ کو تنخواہ معمولی ملتی ہے اور آپ قوم کے بچوں کو نورانی قاعدہ بھی پڑھاتے ہو، آپ قوم کے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہو، کسی چھپر کی جگہ میں بیٹھ کے، جھوپڑی میں بیٹھ کے بچوں کا آپ قرآن صحیح کراتے ہو، اللہ کی قسم آپ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہو، بہت بڑے ہو۔ اللہ آپ کے خاندانوں کو دنیا میں بھی حفاظت کرے گا اور کل مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ حفاظت کرے گا۔
بھائیوں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بھائیوں، آج دنیا کی رنگینیاں سب طرف سے کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان عوام کو علماء کرام سے کاٹ دیا جائے، عالموں کا رشتہ عوام سے، عوام کا رشتہ عالموں سے کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ دنیا کے شیاطین کو یہ بات معلوم ہے کہ جب تک یہ عام مسلمان علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، علماء کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے، علماء کی سنتے رہیں گے، تو ان کے دلوں میں سے کوئی ایمان نہیں نکال سکے گا۔ اور جب یہ علماء سے کٹ جائیں گے، یہ ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکالنا آسان ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث یہ ہیں۔ اور آپ مجھے بتاؤ، یہ علماء بتائیں گے، یہ جانتے ہیں کہ وارث کوئی باپ کا کون بنتا ہے؟ کوئی باہر کا علاقے کا بنتا ہے یا گھر کا آدمی بنتا ہے؟ گھر کا بنے گا، بیٹا بنے گا، خاص لوگ وارث بنتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی علماء کو وارث کہہ رہا ہے، تو کیا پتہ لگا یہ علماء اللہ کے گھریلو ہیں، اللہ کے نبی کے گھر کے آدمی ہیں، اللہ کے نبی کے قریبی ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ یہ ورثہ ہیں، نبی کے وارثین یہ علماء کہے گئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ ایک غور تو کرو، علماء کرام آپ غور تو کرو میرے بچوں، کیا ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے، غور کرو، میں جواب بتاؤں گا۔ کیا پہلی قومیں بہت لمبی لمبی عمر لے کے آئی؟ پہلے نبیوں نے لمبی لمبی عمر پائی ہے۔ حضرت آدم کی دیکھو کتنی عمر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دیکھو کتنی عمر ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا کہا کہ 120 سال میں انہوں نے ختنہ کی ہے اپنی۔ تو میرے بھائیوں، ان کی عمریں بہت ہوئی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے نبی آیا، چلے گیا، اس کے بعد دوسرا نبی آنا یقینی تھا، پھر آئے گا، دوسرا آئے گا، ایک ایک زمانے میں کئی نبی رہے ہیں۔ تو جب نبی آ رہے تھے تو اللہ نے ان نبیوں کو لمبی عمر کیوں دی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کے بعد نبی آ رہا ہے تو اتنی لمبی عمر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آخری نبی آپ ہیں۔ اب آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد میں قرآن نے فیصلہ کر دیا، مہر لگا دی، کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب نبی کے بعد میں نبی نہیں، کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اور عمر نبی کو کتنی ملی؟ کل 63 سال، اور اس میں بھی 40 سال کو نکال دو، پہلے صرف 23 سال کی زندگی نبوت و رسالت کی ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اس نبی کو اتنی کم عمر کیوں دی جبکہ اس کے بعد میں کوئی نبی بھی نہیں آنے والا؟ عقل کو کیا کہتی ہے؟ اس نبی کی عمر زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب اسی کو دیر تک رہ کے یہ دین کی کشتی کو مضبوط کر کے جانا چاہیے تھا، عقل تو یہ کہتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ فرمایا کہ پہلی قومیں جو تھی انہیں ان کے نبیوں سے ہی جوڑا گیا تھا۔ جب تک نبی رہے گا، نبی ہی ان میں کام کرے گا۔ ان قوموں کو انہیں نبیوں کے علماء سے نہیں جوڑا گیا تھا۔ بھائیوں، اس نبی کی امت میں اللہ نے پہلے کے مقابلے میں کیا پھیر کیا؟ یہ کیا کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، تو 23 سال مضبوط محنت کر کے آجا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اس تیری امت کو
میں تیری امت میں سے جو علماء کرام ہوں گے ان کے ساتھ جوڑ دوں گا. وہ علماء کرام ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. وہ انہیں سمجھائیں گے, وہ انہیں سکھائیں گے, یہ انہیں بتائیں گے. بھائیوں, یہ علماء کرام کے ساتھ رہنا میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. ہاں, اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں, ایک حدیث میں ہے کہ شہید کا نام سنا ہے نا, جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے, اپنے مال کو قربان کر دے, اپنے ہاتھ کٹا دے, اپنی گردن کٹا دے, اپنے بدن کی بوٹی بوٹی کر دے, اپنے خون کو بہا دے, اپنے بچوں کو یتیم کر دے, اپنی بیوی کو بیوہ کر دے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں شہید. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہید کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی شہید ہو جاوے, اس کا سارا بدن خون میں لت پت ہو جاوے, خون میں پیدا لگ جاوے, تو اس کو ایسے ہی دفن کر دو, اس کو غسل دے کر اس کے خون کو صاف نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہید ہوا ہے اور اس کا خون بڑا پیارا ہو گیا, اب اسے دھو کر کسی نالی میں نہیں بہایا جا سکتا ہے. لگا رہنے دو اس کو. کیوں؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل میدان حشر ہوگا, اللہ کے سامنے جب اللہ کی عدالت لگے گی, اللہ کے سامنے مقدمات پیش کیے جائیں گے. بھائیو, یہ شہید آئے گا, اللہ پوچھے گا کیا ہوا, یہ بدن پہ خون کیسے لگا, بتایا جائے گا اللہ تیرے کلمے کے لیے خدا ظالم نے مجھے مارا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس خون کی خوشبو کل میدان قیامت میں مشک کی خوشبو سے زیادہ مہکے گی. سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا خوشبو ہے, بتایا جائے گا کہ ایک شہید کے خون کی یہ خوشبو ہے. میرے بھائیوں, شہید کا مقام کتنا بڑا ہے, لیکن سنو, شہید کا موضوع نہیں ہے میرا, میں بتانا کیا چاہتا ہوں. بھائیو, آقا نے فرمایا کہ شہید کے خون سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک ویلو, اللہ کے نزدیک قیمت, اللہ کے نزدیک فضیلت علماء کرام کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کی روشنائی کی فضیلت اللہ کے نزدیک شہید کے خون سے زیادہ. میرے بھائیوں, آپ کیا ہیں, علماء کیا ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ نے ایک کام کیا, صدقہ دیا, آپ کو ثواب ملا. آپ نے صدقہ دیا, حدیث میں آتا ہے اللہ صدقہ دینے والے یا نیک کام کرنے والے